السلام علیکم جی، میرا نام غلام مرتضیٰ ڈہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اس چینل پہ میں عام طور پہ گلوبل پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشن، کرنٹ افیئرس، پاکستان کی سوشل ایشوز پہ بات کرتا ہوں. دس از مائی انسٹاگرام یوزر نیم، ڈو فالو می دیئر. میری انسٹاگرام آئی ڈی کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. آج ہمارے ساتھ سید طلال جڑے ہیں اس سیشن میں. He has secured 49th position all over in Pakistan in CSS 2019. ان کا پاکستان پولیس سروس میں الوکیشن ہوا ہے. سب سے پہلے طلال بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اینڈ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، اور آپ آئیں یہاں پہ، ٹائم نکالا اور باقی ایسپرنٹ کی آپ رہنمائی کرنے آئے ہیں. ویسے تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے رزلٹ آئے ہوئے، لیکن پھر بھی ایک کلیشے کوسچن ہو گیا ہوگا. کیا فیلنگس ہیں طلال بھائی؟ دیکھیں، بڑی اوور ویلمنگ فیلنگز ہیں. اللہ نے کافی کرم کیا ہے. کافی کہہ لیں کہ شروع میں تھا کہ یقین تھوڑا مشکل ہی آتا بندے کو کہ آپ نے جس چیز کے لیے اتنا اسپائر کیا آپ کو وہ چیز مل گئی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. ماشاء اللہ، بالکل اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے. طلال بھائی، آپ کی سی ایس ایس جرنی کب اسٹارٹ ہوئی؟ آپ نے 2019 میں سی ایس ایس کو فائنلی کریک کر لیا، لوکیٹ ہو گئے، لیکن جرنی کی شروعات کب ہوئی؟ میری جرنی کی شروعات جو فارمل جو میں نے سی ایس ایس کی تیاری اسٹارٹ کی وہ میں نے جولائی 2018 میں کی. جولائی 2018 ایگزیکٹلی 2 سال پہلے. اچھا، 2 سال پہلے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے تیاری اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ اسٹارٹنگ میں آپ نے کیا کیا جب آپ نے یہ سمجھا کہ سی ایس ایس کرنا ہے بس؟ تو پھر شروعاتی اسٹیپس کیا تھے آپ کے؟ دیکھیں، میرے کیس میں یہ تھا کہ میرا کافی عرصے سے کیریئر پاتھ بڑا کلیئر تھا. مجھے کافی عرصے سے یہ میرا ارادہ تھا کہ میں نے سی ایس ایس کے لیے ہی ایونچولی جانا تھا. صحیح. تیاری جولائی میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ تھا کہ میں پہلے ان چیزوں سے کافی ریلیٹیولی ویل ورس تھا. لینگویج، انگلش لینگویج کے حساب سے، بک ریڈنگ کے حساب سے، تو مجھے کہہ لیں کہ فاؤنڈیشن میری کافی حد تک بلڈ ہو چکی تھی. صحیح. اس کے بعد جب میں نے سلیبس کی تیاری اسٹارٹ کی تو میں نے ڈیڈ لائن سیٹ کی اپنے لیے، ایک ٹائم ٹیبل بنایا اور اپنے آپشنلس کیے اور اس ٹائم لائن کو فالو کرنا شروع کر دیا. صحیح. آپ کی بیک گراؤنڈ ایجوکیشن آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اس جرنی میں ہیلپ کیا؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ اس چیز کو، اگر یہ آرگومنٹ رکھیں کہ بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا فرق نہیں پڑتا تو میں سمجھوں گا یہ چیز غلط ہوگی. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بالکل میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا یا ایک اسپیسیفک آپ کو ادارے سے پڑھنا پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نا سی ایس ایس جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا، کچھ لوگ زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ مائنس سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ پلس سے کرتے ہیں. تو میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے مجھے کچھ 2-3 پوائنٹس اہیڈ مجھے ملا تو میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا. تو آپ کے اپنے انٹرسپیکشن، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑا سا آپ میں کچھ ویکنیسز ہیں تو آپ ان کو پہلے کوپ اپ کر کے آپ بھی کوئی بھی پلس میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں. صحیح. آپ کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں آڈینس کو بتائیں. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میرا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے ایف سی کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا. ویسے میری ارلی ایجوکیشن بہاول نگر سے ہے. میں نے ڈی پی ایس بہاول نگر سے میٹریکولیشن کی، پھر ایف سی کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا. اس کے بعد میں نے لاہور اسکول آف اکنامکس سے بی بی اے ڈگری حاصل کی. میری ڈیورنگ ایل ایس سی کی ڈگری کے دوران ہی میں نے ساتھ پرائیویٹ بی اے کے پیپر بھی دیے ہسٹری آف یورپ اور پولیٹیکل سائنس کے ساتھ. پھر ڈیورنگ سی ایس ایس پریپریشن میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز پروگرام میں بھی داخلہ لے لیا، تو وہ بھی میرے سی ایس ایس کے ساتھ ساتھ چلتے. ٹھیک، یعنی یہ 2019 والا آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ تھا، پہلے اٹیمپٹ میں آپ نے الوکیشن حاصل کی اور یہ امتحان کلیئر کیا. یہ پاسبل ہے یعنی؟ جی بالکل پاسبل ہے. میرے ساتھ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اکٹھی تیاری اسٹارٹ کی اور فرسٹ اٹیمپٹ میں الحمدللہ اپنی مرضی کے درست تک پہنچ گئے. طلال بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ہیبٹس تھیں جن کی وجہ سے آپ نے جو ہے سمجھا کہ آپ کی جرنی ٹریک پہ تھی اور کچھ لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں؟ کیا باتیں آپ نے اوائڈ کی اور کن چیزوں پہ فوکس کیا؟ اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملا جو شاید عام طور پہ اسپائرنٹس کو نہیں ملتا، وہ یہ کہ میں نے اس جرنی کو بہت زیادہ انجوائے کیا. تھرو آؤٹ جرنی میں کبھی بھی بور نہیں ہوا. میں بھی کہوں گا دیکھیے رزلٹ کی بڑی زیادہ خوشی ہے الحمدللہ، لیکن جو 6 مہینے جو میں نے تیاری کی نا وہ میری زندگی کا سب سے میموریبل پیریڈ تھا. مطلب آئی لٹرلی انجوائڈ ایوری سنگل بٹ آف اٹ. تو کبھی بھی میں بور نہیں ہوا. تو
اس نے مجھے کافی موٹیویٹڈ رکھا. صحیح, یعنی آپ دوسری یہ بات ہے اگر ٹھیک کنٹینیو کریں. ہاں میں نے کہا اگر آپ جو بات کی اوائڈ کرنے کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, اوائڈ کرنے کا یہی ہے کہ آپ مطلب نیگیٹیوٹی سے یا ان لوگوں سے اوائڈ کریں اور اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکلوز نہ کریں, خاموشی سے کام کرتے رہیں تو بہتر ہے آپ کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے. طلال بھائی, انگلش ایسے کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ مانا جاتا ہے اور 2019 کی رزلٹ میں وہ ایویڈنٹ بھی رہا ہے, تو آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی اس پیپر کو ایک کرنے کی, اس کی تیاری کرنے کی؟ آپ نے خود کتنے ایسے لکھے اور فل فلیج لکھے یا آؤٹ لائنس لکھی, یہ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں ایسے کے لیے یہ ہے کہ پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے ایسے کو شروع سے میک اور بریک سمجھا ہوا تھا سی ایس ایس کا. صحیح. مطلب آپ 11 سبجیکٹس کر سکتے ہیں, انڈیا ایسے آپ کو پاس نہیں ہوتا. تو میں نے ہفتے کا ایک دن جو ہے نا سیٹرڈے میں نے ایسے کے لیے مختص کیا ہوا تھا. سیٹرڈے کو میں صرف ایسے اور پیسے ہی کرتا تھا. بعض اوقات تو مجھے پوری رات لگ جاتی تھی ایک ایسے لکھنے میں. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں مطلب 9 بجے رات کو اسٹارٹ کیا, صبح 8 بجے تک میں ایسے لکھتا رہا. تو ایک دن صحیح. رکھا تھا. میں نے ٹھیک. اگست آنورڈ ایسے لکھنے کی پریکٹس اسٹارٹ کی اور جنوری کے اینڈ تک لکھتا رہا. تو ان دی اینڈ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے 25 فل ایسیز اور 5 جو ہے آؤٹ لائنس تقریباً لکھے ہیں. اچھا, تو تو آپ ریگولر پریکٹس ایسے کی ایویلیوشن کسی سے کرواتے تھے یا سیلف ایوالو کرتے رہتے تھے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی؟ میں نے ایس ایس ٹیچر سے ایویلیٹ کروایا تھا. اچھا, طلال بھائی سبجیکٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے گروپ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کی پاکستان پولیس سروس ہے, تو آپ کا اس میں پہلے سے فرسٹ پریورٹی پہ کسی کا ارادہ تھا یا جو ہے کوئی اور گروپ تھا, اور اس گروپ میں جانے کا آپ کا ریزن کیا ہے, آپ نے کیوں پریفر کیا اسے؟ ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ میری جو ہے کافی پریفرنس تھی شروع میں فارن سروس کی طرف انکلینیشن تھا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ مطلب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پولیس کو نیچے رکھیں تو پولیس جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا, کیونکہ پولیس یا تو ٹاپ 2 میں ہے یا پولیس نہیں. صحیح. تو میں نے اپنے آپشنز دیکھے. میں نے جو آرتھوڈاکس میں نے پریفرنسز دی 1 سے لے کے 12 تک جو ریگولر دیتے ہیں لوگ, اور اپنے لیے میں نے آپشن چھوڑے اور میں نے باقی پھر اللہ کے پہ چھوڑ دیا کہ جو میرے لیے قسمت میں بہتر ہوگا مجھے وہاں لوکیشن مل جائے. صحیح, ماشاء اللہ. طلال بھائی, یہ انگلش ایسے کے بعد پرسی کمپوزیشن کا پیپر بھی بہت مشکل مانا جاتا ہے, تو اس کی جو تیاری میں آپ نے گرامر کو کس طرح سے ٹیکل کیا؟ انگلش ووکیب کو یاد کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ آپ کی اس میں اسٹریٹجی کیا رہی تھی؟ میرے خیال سے پریسنگ پیپر میں لوگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز اگنور کر دیتے ہیں, اس پہ اتنی ایفرٹ پٹ نہیں کرتے. وہ ہے آپ کا 30 مارک کا جو آبجیکٹیو پارٹ ہے, جس میں پنکچویشن ہے, گرامر ہے, پریپوزیشن ہے, کریکشنز ہیں. تو یہ کافی زیادہ آپ کو مطلب مارکس دے سکتی ہیں. تو میرا اس کی میں نے پریکٹس کی تھی. ایسے پریسی اور کمپوزیشن کی ڈیفینیٹلی کرنی ہی تھی. رہی صحیح. بات ووکیبلری کی, تو ووکیبلری کے پیچھے بہت زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ووکیبلری آپ جتنی مرضی ایفرٹ پٹ کر لیں, 15 سے اوپر جانا بہت ہی کوئی ریئر سرکمسٹانسز میں آپ جا سکتے ہیں. بالکل. تو یہ کہ میں نے جی آر ای کی ووکیبلری کی, اس کے لیے اپلیکیشن میں نے ڈاؤن لوڈ کی اپنے موبائل میں. مدوش کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے, جی اس بالکل سے ہے. جی آر ای کے میں نے کچھ ورڈز یاد کیے. ٹھیک ہے. طلال بھائی, جی کے جو پیپرز ہیں ان کے کلسٹر میں 150 اسکور کرنا از کنسیڈرڈ ویری گڈ, اور آپ نے اس میں 159 اسکور کیا ہے. تو اس میں جو کرنٹ افیئرس اینڈ پاکستان افیئرس کا پیئر ہے, پہلے اس کے بارے میں بتا دیں آپ کی ان کی جو ہے اسٹریٹجی کیا تھی, کیونکہ پاکستان افیئرس میں 62 مارکس ہیں, آپ کی کرنٹ افیئرس میں 43, اور اس بار کرنٹ افیئرس کی بالکل ایک طرح سے ٹف چیکنگ ہوئی ہے. زیادہ تر کینڈیڈیٹس کی ہم نے دیکھی 40s میں مارکس ہیں, تو 43 از آلسو گڈ اسکور ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے. تو آپ کی ان 2 پیپر کو ٹیکل کرنے کی کیا تیاری تھی؟ کوئی آپ ریکمنڈڈ کتابوں کی طرف جاتے تھے, انٹرنیٹ کا سورس تھا آپ کا کوئی, تو کیا کس طرح سے آپ نے اس کو ٹیکل کیا؟ دیکھیے میرا ذاتی طور پہ پرسنل ایک یقین ہے کہ ہولسٹک تیاری کرنی چاہیے, مطلب ہر چیز کو کمپریہنسولی دیکھنا چاہیے. تو میں نے جو ہے لوکل یا ریکمینڈیڈ بکس بالکل بھی کنسلٹ نہیں کی. مارکیٹ میں پاکستان افیئر کی بکس ہیں. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ پاکستان افیئر کی کوئی سورس ہے ہی نہیں مارکیٹ میں. صحیح. تو اس کے لیے یہ کہ ایک تو میں نے پہلے ریڈنگ کی ہوئی تھی کافی. کچھ اچھی کتابیں ہیں جیسے پاکستان فارن پالیسی بائی عبدالستار, یا کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان بائی حامد خان, ان کو کچھ صحیح. نہ کچھ کنسلٹ کیا. تو ہولسٹک تیاری اور خاص, اور اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ پر پی ڈی ایف پیپرز ہیں, یونیورسٹی کے پبلش آرٹیکلز ہیں, صحیح. پنجاب یونیورسٹی کے, قائد اعظم یونیورسٹی کے, ان کو بھی میں نے کنسلٹ کیا. کرنٹ ٹھیک. افیئرس کے لیے میں نے ڈان کو کنٹینیوسلی کنسلٹ کیا. 13 جنوری تک میں ڈان پڑھتا رہا.
اس کے علاوہ الجزیرہ دیکھتا تھا میں، اور ڈپلومیٹ میگزین دیکھتا تھا، اور خاص طور پہ فارن افیئرز میگزین ہے، یہ بہت بہترین کانٹینٹ ہے، تو وہ بھی میں کنسلٹ کرتا ہوں. یہاں پہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس ایسپرنٹس کے لیے ایک گڈ نیوز ہے. آئی ایم کنڈکٹنگ دس آن لائن سیشن فار کرنٹ افیئرس اینڈ پاکستان افیئرس. اس 6 ویک کے آن لائن سیشن میں ہم ان 2 کمپلسری سبجیکٹس کو کمپلیٹلی کور کرتے ہیں. آپ کے آنسرس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے ایگزامس تک. ایک بار سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک فائنل موک کنڈکٹ کیا جائے گا. سو اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، کنفرم کریں نیکسٹ بیچ کی رجسٹریشن کب ہو رہی ہے، اپنی سیٹ ریزرو کروائیں. اچھا، اور جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، اس میں آپ نے ایبلٹی کے پورشن کو کس طرح سے ٹیکل کیا، کیونکہ اس کا جو سلیبس ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ایبلٹی کے لیے دیکھیں پریکٹس ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کوئی اس میں طریقہ نہیں ہے. آپ جتنی پریکٹس کر لیں، پاس پیپرس ہی کر لیں، کوئی بک سے انٹرنیٹ سے مل جائیں گی آپ کو، تو ایبلٹی کی پریکٹس کریں بہتر ہے. ٹائم مینیج کریں اپنا. ایبلٹی کے پیپر میں ٹائم تو کافی ایشو ہوتا ہے، صحیح. تو پریکٹس اور ٹائم مینجمنٹ دیکھیں. اچھا، اسلامیات کے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے بہت اچھا اسکور کیا 72. تو اس میں سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی پریفرنس ہے کہ انگلش میں یہ پیپر کیا جائے، اردو میں کیا جائے، اور عربک ورسز کس طرح سے کوٹ کی جائیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، ٹیچرز کہتے ہیں کہ آپ صرف القرآن ریفرنس میں لکھیں. کسی ٹیچر کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ ورسز کا جو ہے نمبر، صورت، آیت، یہ ساری چیزیں دیکھیں. تو آپ کا کیا اسٹریٹجی تھی جو آپ کی 72 مارکس آئی ہیں؟ دیٹ از ونڈرفل اسکور. دیکھیں یہ ہر ٹیچر کا، ہر بندے کا ڈفرینٹ طریقہ ہے. میں اپنے طریقے کے مطابق چلوں تو میں نے یہ کہ میں نے 4 سوال کا پیپر میں میرا کوئی بھی سوال کا کوئی ایک ہی ہیڈنگ ایسی نہیں تھی جس میں میں نے ٹرانسلیشن آیت سے حدیث کے ریفرنس بنا دیا. میں ہیڈنگ میں نے وہ اٹیمپٹ کی جس کی مجھے ریفرنس یاد تھا. میں نے تقریباً 150 کے قریب آیت حدیثیں یاد کی تھی. ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں میں، صحیح. تو اس میں تقریباً 120 میں ریٹین کر گیا تھا. اچھا، رہی بات ریفرنس کی، دیکھیں جہاں آپ کو ریفرنس کوٹ کرنے کا یاد ہے کہ مطلب کہ سورہ بقرہ ہے یا کس بھی صورت کا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ میں نے اس پہ فوکس نہیں کیا تھا. مجھے جو یاد تھی وہ لکھ دیا، ادروائز میں القرآن ہی لکھتا رہا. صحیح. اور رہی بات عربک کوٹ کرنے کی، عربک میں نے بہت زیادہ کوٹ نہیں کی. جو صورتیں مجھے یاد تھی آلریڈی، جیسے سورہ اخلاص ہے یا الحمد شریف ہے یا آیت الکرسی ہے، تو آپ ان کو تو کوٹ کر سکتے ہیں بغیر میمورائز کیے، تو ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کیے. تو میں اس طرح سے کچھ بلینڈ بنا کر چلا تھا. اچھا طلال بھائی، ایم سی کیو کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. کچھ جو پیپر ہیں جن کے ایم سی کیوز میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک اسلامیات کے ایم سی کیوز، پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس کے، اور انگلش کی وکیب والے ایم سی کیوز. اس کو آپ نے ان سارے ایم سی کیوز کو کس طرح سے ٹیکل کیا؟ کمپلسریز کے ایم سی کیوز. دیکھیے ایم سی کیو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میرے خیال سے آپ کی ایلوکیشن ڈیسائڈ ہی ایم سی کیوز کرتے ہیں. تو ایم سی کیو 220 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں ٹوٹل. ایم سی کیو کے لیے پاس پیپر کے ایم سی کیوز تو آپ کو ڈیفینیٹلی کرنے چاہیے آپ کو، اس لیے کم از کم 7 سے 8 سال کے ایم سی کیوز آپ کو فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے. ایم سی کیوز ریپیٹ ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. پریسی کے لیے میں نے بتا دیا، جی آر ای کے وکیبلری کے کچھ یاد کیے تھے، باقی کے لیے پاس پیپر کیے. اس کے علاوہ ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کے اینڈ پر اس کے بلٹ پوائنٹس، یا جن کو آپ عام طور پہ کیپسول بھی کہتے ہیں، وہ لکھتے رہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہہ لیں کہ اسلام میں اپنے کو پڑھا کہ مطلب فلانے غزوہ میں اتنے جو ہے صحابی شہید ہوئے. ٹھیک ہے. صحیح. وہ کوئی غزوہ مطلب کہہ لیں کہ بہت پاپولر غزوہ نہیں تھا، عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا تھا. اب اس کو بلٹ پر لکھ لیں پیپر کے اندر، ان دی اینڈ اس کو آپ ریوائز کر لیں، تو وہ بھی ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹاپک پڑھتے ہوئے جہاں سے فیکٹس ملتے ہیں، فگرز ملتی ہیں، وہ نوٹ کرتے رہیں. طلال بھائی، آپشنل سبجیکٹس کی سلیکشن میں آپ کو کتنا ہیلپ کیا، اور آپ کیا پریفر کرتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے آپشنلس کی جو ہے سلیکشن کی جائے؟ کوئی فیملی ہوتی ہے سبجیکٹس کی، اس طرح سے سلیکٹ کیے جائے یا انٹرسٹ پہ جایا جائے؟ آپ کیا اس پہ جو ہے ایڈوائز دیں گے؟ دیکھیے میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ. آپ نے جس سبجیکٹ میں ایجوکیشن حاصل کی ہے، اگر تو وہ سی ایس ایس آپشنل میں اویلیبل ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس پر جانا چاہیے. میں میرے اس کیس میں یہ چیز اس طرح ویلڈ تھی کہ میری 2 ڈگریز تھی پیرالل، بی بی اے کی اور ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز کی. تو میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن بھی رکھا اور میں نے آئی آر بھی رکھا، اور دونوں میں ہی الحمدللہ نمبر میرے ابو ایوریج آ گئے. تو پہلی تو بات ہے آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ. جو چیز مطلب آپ نے اپنے ایجوکیشن میں کی ہے، کلاسز میں ریٹین کی ہے، تو وہ بہت بہتر آپ ریٹین کر سکتے ہیں. آپ کی لینگویج بھی اس ٹائپ ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فرام ریسٹ آف دا کینڈیڈیٹس. اچھا، اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پر چیز آتی ہے آپ کا انٹرسٹ. ٹھیک ہے. آپ کے کسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے یا نہیں، آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات کافی ایسے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، کیمسٹری کا بیک گراؤنڈ ہے، کیمیکل انجینئرز ہیں،
لیکن کو کیمسٹری میں انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ اس کی طرف نہیں جاتے. تو پہلی چیز آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, سیکنڈلی انٹرسٹ, تیسرا پھر آتی ہے فیملی آف سبجیکٹس. کوشش کریں کہ اوور لیپنگ سبجیکٹس رکھیں تاکہ آپ کا جو ہے ایفرٹ جو ہے وہ مطلب منیمائز ہو جائے. اور اس طرح یو ایس ہسٹری ہے, یو ایس ہسٹری پڑھ کے آپ جنرل اسٹڈیز میں, انٹرنیشنل ریلیشنس میں, کرنٹ افیئرس میں, ان تین سبجیکٹس میں آپ کو آپ کی ایفرٹ جو ہے منیمائز ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ بھی ایک اپروچ رکھیے. اور اسکورنگ ٹرینڈس کی جہاں تک بات ہے, میں ذاتی طور پہ کہوں گا اسکورنگ ٹرینڈس کے پیچھے مت جائیں. یہ ایسی چیز ہے جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے. جو چیز آپ کی کنٹرول میں ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے ایفرٹ کرنے کا میرے خیال سے. طلال بھائی, آپ نے انٹرنیٹ کا تھرو آؤٹ یور پریپریشن کس طرح سے استعمال کیا, پازیٹیو یوز کیا, اور باقیوں کو سجیسٹ کریں. دیکھیے انٹرنیٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا میری پریپریشن میں. انٹرنیٹ پہ آرٹیکلس دیکھے میں نے بہت زیادہ, کوشش کی, آن لائن ویب سائٹس تھی, نیوز ویب سائٹس تھی. اس کے علاوہ ویکیپیڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. لوگ ویکیپیڈیا کو بڑا اگنور کر جاتے ہیں کہ یہ فیکچوئل انفارمیشن نہیں ہے, یا میرے خیال سے یہ متھ ہے. دیکھیے آپ کو کسی ٹاپک کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ویکیپیڈیا کنسلٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد فیکٹس ڈسٹارٹ ہو سکتے ہیں لیکن پورا کا پورا ایونٹ ڈسٹارٹ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یوٹیوب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یوٹیوب پہ مطلب کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, خاص طور پہ ایسے سبجیکٹس جو مطلب انٹرنیشنل ریکگنیشن والے سبجیکٹس ہیں. یو ایس ہسٹری ہو گیا, یو ایس ہسٹری پہ امریکنس کا بہت زیادہ کانٹینٹ پڑا ہے یوٹیوب پہ, تو آپ کچھ سبجیکٹس پورے کے پورے یوٹیوب سے بھی تیار ہو سکتے ہیں. ٹھیک. پیپر پریزنٹیشن کا کیا آپ کا جو ہے اس پہ نیریٹو ہے, کس طرح سے پیپر پریزنٹیشن رکھی جائے اور اس کا کتنا اثر پڑتا ہے آپ کے اسکور پہ؟ پیپر پریزنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, پیپر پریزنٹیشن اور ایم سی کیوز یہ دو چیزیں ہیں جو عام طور پہ اگنور کی جاتی ہیں. پیپر پریزنٹیشن کے جہاں تک خیال ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کے ہر پیپر میں 5 سے 7 نمبر کا ڈفرینس تو پیپر پریزنٹیشن سے آ سکتا ہے. پیپر پریزنٹیشن میں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیپر کو کریٹو بنائیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ چارٹس بنائیں, ٹھیک ہے, ڈائیگرامس بنائیں, ٹیبلز بنائیں. کوئی سوال اٹیمپٹ کرنے سے پہلے اس کو ٹیبل میں آپ اس کو ایکسپلین کر دیں اپنے جواب کو, پھر نیچے ہیڈرز لکھتے رہیں, مارکرز یوز کریں. ہیڈنگز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ ایگزامینر آپ کی پوری کی پوری تھیوری نہیں پڑھتا اور ہیڈنگز کو زیادہ غور سے دیکھتے ہیں. تو ہیڈنگز میں کوئی غلطی نہ ہو, ہیڈنگز کو بڑا کلیئرلی بتائیں. اور اپنے جو کوئی امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں, فگرز ہیں, ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے اسٹینڈ آؤٹ کر سکتی ہے, اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیں, باکس بنا دیں, انڈر لائن کر دیں. تو کچھ اس ٹائپ کا پیپر بنائیں تاکہ ایگزامینر کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اچھا طلال بھائی, نوٹس میکنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے نوٹس بنائے جائیں, لانگ نوٹس, پھر انہیں شارٹ کس طرح سے کیا جائے جو ایگزام سے پہلے آپ ریوائز کر سکیں؟ دیکھیں نوٹس میکنگ کے لیے پہلا اسٹیپ ہے آپ اپنے بیسک جنرل نوٹس بناتے ہیں. کوئی بھی آپ نے سبجیکٹ پڑھا ہے, فار انسٹنس آپ نے آئی آر اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنی جو بھی سورسز کنسلٹ کی, بک یا انٹرنیٹ, ان سے ایک دفعہ اپنے مٹیریل ایکسٹریکٹ کر کے نوٹس بنا دیے. آپ کی آواز جو ہے اس کو ریوائز کریں. پھر شاید آپ آواز ون پیج, طلال بھائی آواز جو ہے شاید تھوڑا سا کٹ گئی ہے نوٹس میکنگ والے سوال سے. چلے میں نوٹس میکنگ دوبارہ بتا دیتا ہاں ہوں. جی. اچھا, نوٹس میکنگ کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے آپ جنرل نوٹس بناتے ہیں, بنانے چاہیے. آپ نے جو بھی سورسز کنسلٹ کی ہیں, آپ نے انٹرنیٹ ہے یا ویڈیوز ہیں یا کچھ بھی ہے, اس سے آپ اپنا مٹیریل ایکسٹریکٹ کر کر اپنے ٹاپک وائز نوٹس بنا رہے ہیں. آپ کے جو نوٹس ہیں, جنرل نوٹس ہیں, وہ میرے خیال ہے 2 سے 2.5 پیج سے اوپر نہیں جانے چاہیے, تو تاکہ آپ ان کو ایزیلی کمپریہینڈ کر سکیں. اننیسیسری انفارمیشن اوائڈ کریں, بلٹس میں لکھیں. اس کے بعد آپ نے جو سورسز کنسلٹ کی تھے, ان سورسز کو بے شک آپ سائڈ پر رکھ دیں, وہ آپ کو شاید دوبارہ پڑھنے کا موقع نہ ملے. ان نوٹس کو ریوائز کریں, پھر ان سے مزید شارٹ نوٹس بنائیں. مزید شارٹ نوٹس کے لیے میں نے ایسا کیا تھا کہ وائٹ پیپر یوز کیا تھا, پرنٹر کا پیپر. اس پہ میں نے بہت صرف بلٹس لکھی تھی, اونلی ہیڈرز. تو میرے ایک پیج پہ 2-3 ٹاپک آ جاتے تھے. تو انڈین ایگزام نائٹ کو صرف اور صرف آپ کو اپنے شارٹیسٹ نوٹ, وہ وائٹ پیپر نوٹس کی ریوائز کرنے کا ٹائم ملے گا. تو ایگزام نائٹ پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اس کو تیار کریں. اچھا طلال بھائی, موکس کے بارے میں آپ بتائیں کہ موکس آپ نے کتنے دیے تھے اور کتنا فائدہ ہوا تھا, اور کتنے ایک ایسپیرنٹ کو موکس اپیئر ہونے چاہیے, موکس میں اٹیمپٹ کرنا چاہیے سوال. میرے کیس میں تو موک پیپر کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. میرے خیال سے پریکٹس ہو گئی تھی کافی. میں نے ایک فل فلیج مارکس دیے تھے 12 پیپرس کے.
اصل میں ماک میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ اس پوری ڈرل سے ایک دفعہ گزر جاتے ہیں، کیونکہ سی ایس ایس ایگزام جو دینا ہے وہ بہت ایک بڑی سخت قسم کی ڈرل ہے. تو آپ 12 پیپر دیتے ہیں، دن میں 2 پیپر دیتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو ٹرین کر دیتی ہے فیوچر ایگزام کے لیے. تو میرے خیال سے ضرور دینا چاہیے. صحیح. یہ بڑا سوال آتا ہے کچھ ایسپرنٹس کا کہ کتنے گھنٹے پڑھتے تھے. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ پڑھائی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی جاتے تھے یا صرف نرڈ بنے رہتے تھے، صرف پڑھنا ہے، کوئی مووی شووی ڈرامہ واما نہیں دیکھنا؟ نہیں، میرے خیال سے تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی میں انڈلج نہ ہو اور آپ پڑھائی کر سکیں. میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ اپنے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رکھا ہوا تھا. میں جب نیند آ گئی میں سو گیا، جب اٹھ گیا مطلب میں کافی زیادہ نیند بازی کا سو لیتا تھا، تو میں نے صحیح. نیند کو کمپرومائز نہیں کیا اپنے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ میں کیونکہ ساتھ میں ڈگری کر رہا تھا، میری پارٹ ٹائم جاب بھی چل رہی تھی، میں آن لائن گھر سے کام بھی کرتا تھا، تو میری کچھ یہ بھی میں بزی تھا. اس کے علاوہ میں نے اپنی سوشل لائف کو کم کیا لیکن ختم نہیں کیا. میں صحیح. موویز بھی دیکھ لیتا تھا، میوزک بہت سنتا تھا میں. صحیح. تو ریلیکس رکھیں اپنے آپ کو، کوئی فکس آورز نہ رکھیں، اپنی ٹائم لائن صحیح. سیٹ کر لیں کہ آپ نے 15 دن میں یہ سبجیکٹ پورا کرنا ہے. تو کوئی فلیکسیبل میرے خیال سے رہنا چاہیے. یعنی ایک بیلنس کریٹ کیا ہوا تھا، پڑھائی بھی ہوتی رہتی تھی اور آپ خود کو ریلیکس بھی رکھتے تھے. اچھا، بالکل. جرنل ریڈنگ کے لیے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے سب جو ہے سلیبس کے حساب سے کتابیں پڑھنی ہیں. آپ کچھ ایسی کتابیں ریکمنڈ کر دیں جو ایک ایسپرنٹ اگر جرنل ریڈنگ کرے تو اس کا نیریٹو پہلے سے بہتر ہو جائے دنیا کو دیکھنے کا، پھر سبجیکٹس اسے زیادہ انٹرسٹنگ لگیں. کچھ جرنل ریڈنگ کے کچھ کتاب ریکمنڈ کر دیں جو آپ نے خود پڑھے ہوں. جنرل ریڈنگ کے لیے دیکھیں، اگر تو بالکل بگنر لیول کے ریڈر ہیں تو جن کو بالکل کچھ ہوتے ہیں ایسے ایسپیرنٹ جو زیادہ بالکل. ریڈنگ نہیں کی ہوتی پہلے، تو ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا اینیمل فارم. جارج اورویل کی بک ہے، بڑی صحیح. بہت خوبصورت کتاب ہے. الکیمسٹ دیکھیں پالو کولو کی، کچھ صحیح. بیسک بکس ہیں آپ کی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. صحیح. کیونکہ آپ اسٹارٹ لٹریچر سے کریں، لٹریچر تھوڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر سی ایس ایس پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے تو میرے خیال سے پاکستان فارن پالیسی by عبدالستار بہت ٹو دا پوائنٹ بک ہے، بہت اچھی بک ہے. آپ کا آفیشیل اسٹیٹ نیریٹو ہے فارن پالیسی پہ. اس کے صحیح. علاوہ آپ کے پاکستان بیانڈ دا کرائسس اسٹیٹ بائی نبیل حلوتی، یہ صحیح. بڑی ایک انٹرسٹنگ بک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہسٹری کا شوق ہے اور کیپیسٹی ہے تو ڈپلومیسی بائی ہنری کسنجر بھی پڑھ سکتے ہیں. تھوڑی لمبی بک ہے لیکن بہت زبردست بک ہے. بالکل. بہت اچھا. اچھا طلال بھائی، ہم آپشنلز کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن انٹرویو کا یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. انٹرویو میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو زیادہ تر کینڈیڈیٹس کی 115 سے لے کر 125 تک اسکور رہا ہے، اور کچھ ایکسیپشنل کیسز میں 200 پلس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈفرنس کیوں کریٹ ہوا؟ آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے اس میں. ہاں، میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے. دیکھیں انٹرویو جو ہے وہ ایک انگما ہے. آپ یو کین نیور بی شیور کہ پینل نے کیا چیز جج کی کیا نہیں کی، لیکن اتنے اسٹارک ڈفرینسز ہیں انٹرویو میں. تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جو آپ کی گروپ ایلوکیشن ہے اس میں آپ کی سائیکولوجیکل ریکمنڈیشن بہت میٹر کرتی ہے. سائیکولوجیکل آپ کو فٹ یا مس فٹ کر دیتے ہیں کسی پرٹیکولر سروس کے لیے، خاص طور پہ وہ سروسز جس میں آپ کا پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ پینل آپ میں یہ چیز نوٹ کرتا ہے کہ آپ اس سروس کے لیے فٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر وہ آپ کو انٹرویو کے اسکور سے آپ کو مطلب ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر دیں تاکہ آپ اس صحیح. سروس میں فال کریں. کیونکہ آپ کی مطلب ایٹ دا اسپاٹ انٹرویو پرفارمنس آپ کے ایلوکیشن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، بزنس ایڈمنسٹریشن میں طلال بھائی آپ کا بہت اچھا اسکور ہے 79 مارکس. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا انلائٹن کر دیں ایسپرنٹس کو جو بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. دیکھیے بزنس ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ بڑا لینتھی سلیبس تھا اس کا. ٹھیک ہے. ان دی اینڈ میں تھوڑا سا کنفیوز تھا. مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ پنجابی رکھ لیں اس کی جگہ، تو لیکن میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کے لیے گیا اور الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا کیونکہ میری اس میں کور ڈگری تھی بیچلرس کی، تو میں نے سبجیکٹ رکھا. صحیح. بزنس ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کو لازمی رکھنا چاہیے جن کا ڈگری ہو بی بی اے ایم بی اے یا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ. اس میں یہ تھا کہ میں نے وہی سلائڈ وہی مینلی سلائڈس کنسلٹ کی جو میں نے بیچلرس کی 4 سال ڈگری میں کی تھی. ہم، ایکسٹرا ایفرٹ میں نے بہت زیادہ پٹ نہیں کی، اسی کو ریوائز کیا، اسی کو تھوڑا کمپلیمنٹ کیا، تو اس سے مجھے تیاری ہو گئی. صحیح. اچھا طلال بھائی، انٹرنیشنل لاء میں ہم نے 2019 میں دیکھا کہ زیادہ تر کینڈیڈیٹس کی جو الوکیٹ بھی ہوئے ہیں 40s یا 50s میں مارکس ہیں. یو ہیو اسکورڈ 62. تو آپ نے کیا اس میں ایسا ڈفرینٹ آپ نے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ہوگا؟ کوئی ایسا سورس کنسلٹ کیا ہوگا جس نے ہیلپ کیا آپ کو یہ اسکور کرنے میں؟
دیکھیے انٹرنیشنل لاء کے لیے عام طور پہ میری آبزرویشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں. عام طور پہ میں نے دیکھا کہ اسپائرنٹس جو ہے نا وہ لوکل نوٹس کنسلٹ کرتے ہیں، کوئی بھی نوٹس سے انٹرنیشنل لاء تیار کر لیا، نوٹس سے لاء کا پیپر تیار ہو بھی جاتا ہے. لیکن کیونکہ پیپر تھوڑا انکنونشنل آ گیا 19 کے اندر، تو نوٹس میکنگ والی اسٹریٹجی، نوٹس پڑھنے والی اسٹریٹجی کامیاب نہیں رہی. تو اس کے لیے میں نے بہترین دو سورسز کنسلٹ کی تھی، ایک جی جے اسٹارک اور ایک میلکم شاہ. دونوں انٹرنیشنل آتھرس کی بک ہیں، بہت ہی بریلینٹ لکھی گئی ہیں کتابیں. تو وہ اچھی جو سورسز کنسلٹ کی تھی تھورلی، تو اس نے مجھے تھوڑا ایڈوانٹیج دیا انٹرنیشنل. اور دوسرا کیس اسٹڈیز، ہر ٹاپک میں آپ کیس اسٹڈیز ساتھ ساتھ کوٹ کرتے جائیں تو وہ بھی آپ کو ایڈوانٹیج دے سکتی ہے. صحیح. اچھا آخری دو بس آپ کے یہ سبجیکٹ رہ گئے، ہسٹری آف یو ایس اے اور جینڈر اسٹڈیز، ان کے بارے میں ایک ساتھ آپ بتا دیں کہ اس کی اسٹریٹجی آپ کی کیا تھی. ان دونوں کے لیے میری اسٹریٹجی کائنڈ آف سملر تھی. مینلی انٹرنیٹ سے کنسلٹ کیا. ہسٹری آف یو ایس اے کے میں نے بتایا کہ آلریڈی یونائٹیڈ اسٹیٹس کی کافی بلاگرز ہیں جن کا ہسٹری پر بہت زیادہ کنٹینٹ موجود ہے. جینڈر اسٹڈیز کے لیے بھی میں نے اس میں یوٹیوب کو بہت کنسلٹ کیا. جینڈر اسٹڈیز میں خاص طور پہ جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ تھیوری اپلیکیشن، صحیح جینڈر کی جو تھیوری سلیبس میں دی گئی ہیں آپ ان کو اپلائی کر کے جو ایشوز ہیں ان کو انالائز کریں. صحیح. تو اس طرح سے کچھ دونوں سبجیکٹ کی تیاری میں لے کر چلا. طلال بھائی تھرو آؤٹ دا پریپریشن ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کنسسٹنٹ رہنا. بندہ پڑھتے پڑھتے پھر تنگ ہو جاتا ہے، لوگ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے خود کو کنسسٹنٹ کس طرح سے رکھا؟ اپنا ٹائم ٹیبل آپ نے اس طرح سے بنایا کہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی گئیں اور آپ ٹائم پہ ایگزام دے بھی پائے. زیادہ تر لوگ ایگزام کی طرف آتے آتے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو سلیبس کور ہی نہیں کر پائے. تو آپ نے یہ کس طرح سے کیا؟ دیکھیے یہ بڑی مشکل جرنی ہوتی ہے، خاص طور پہ دسمبر میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بالکل تیاری نہیں ہے اور آپ کو ایگزام نہیں دینا چاہیے. صحیح. تو اس پوائنٹ پر یہ ہے کہ مطلب میرے کافی ایسے دوست ہیں جو شاید ایگزام نہیں دے رہے تھے، ان کو ہم نے کہا کہ ایگزام دیں، آپ کوشش کریں. الحمد للہ وہ اپنی مرضی کی گروپ میں ایڈمیشن بھی لے چکے ہیں. تو ایگزام ضرور دینا چاہیے. دیکھیے 100% تیاری کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، دیٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. تو آپ اندازہ لگا لیں اگر آپ 80-85 پر ہیں تو دیٹس مور دین گڈ. دوسرا یہ کہ کنسسٹنسی کے لیے آپ کو موٹیویشن ہونی چاہیے کہ آپ سیریس کرتے رہیں. ہر انسان کی ڈفرینٹ ریزنز ہے، وہ ریزن آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیے. خاص طور پہ ایک دو ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو آپ کو تھرو آؤٹ کنسسٹنٹلی پش کرتے رہیں، موٹیویٹ کرتے رہیں. اٹ کوڈ بی یور فیملی، اٹ کوڈ بی یور مدر. تو ان سے رابطے میں رہیں اور اپنے گول پر فوکس رہیں، کیونکہ زندگی میں مطلب یہ آپ کی زندگی کا پیک ٹائم ہے. ٹھیک ہے، یہ گولڈن پیریڈ آف یور لائف ہے، میک اور بریک آف یور کیریئر ہے. آپ اس کو اسپینڈ کر رہے ہیں اپنے سب کچھ چھوڑ کر سیریس کے اوپر. تو ٹائم مت ویسٹ کیجیے کہ ٹائم بہت امپورٹنٹ کموڈٹی ہے. صحیح. ایگزام کے دوران جو دن ہوتا ہے اس وقت بڑا پریشر ہوتا ہے، ایک تو 2 پیپر ایک دن پہ، تو وہ اسٹریس جو ہے اور نیند پوری کرنا، وہ کس طرح سے آپ ایڈوائز کریں کہ بندہ ایک بیلنس کر سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے ایگزامس کے اندر تو صرف اور صرف آپ کو فوکس کرنا چاہیے اپنی سلیپنگ ہیبٹ پہ اور مینلی اپنی ہیلتھ پہ، مینٹل اور فزیکل ہیلتھ. اپنی نیند پوری رکھیں، اپنی خوراک اچھی رکھیں. ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ کھائیں، دیر ایگزام بھی بریکس لیں، کافی یا چائے جو بھی یوز کرتے ہیں آپ اس پہ فوکس رکھیں. تیاری پہ فوکس ایگزام میں کم سے کم رکھیں، کیونکہ صحیح. تیاری جتنی کرنی تھی وہ آپ پہلے کر چکے ہیں. آپ کی صحیح. فزیکل ہیلتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا ایگزام. صحیح. طلال بھائی آپ کے ایگزام ہو گئے، اس کے بعد آپ کی اپنی کیا اسسمنٹ تھی، کیا ایکسپیکٹیشن تھی اس کے بعد کی کیا رزلٹ ہو سکتا ہے ایک کینڈیڈیٹ جس نے پہلا اٹیمپٹ دیا ہے؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ میرے خیال سے کینڈیڈیٹس کو اندازہ ہوتا ہے اپنی تیاری کا، اپنے ایگزامس کا. اگر آپ بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے کینڈیڈیٹس کے اینڈ پہ تھوڑا سا فالٹ ہو سکتا ہے. صحیح. 11 سبجیکٹس کے بارے میں آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں. ایسے کے بارے میں بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے جو ہے وہ بہت زیادہ سبجیکٹیو ہے. تو مجھے یہ تھا کہ انٹرنیشنل لاء کا پیپر کافی مشکل تھا. اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ انشاءاللہ اسکور میں الحمدللہ مناسب لے لوں گا، given that کہ میرا ایسے پاس ہو جائے. تو ایسے کے بارے میں تھوڑا کچھ نہیں کہ انسرٹنٹی ہے، باقی سبجیکٹس آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا ایسے آپ نے کون سا اٹیمپٹ کیا تھا طلال بھائی؟ میں نے ایسے اٹیمپٹ کیا تھا ایکسپینڈنگ آئی ٹی وتھ بلیسنگ اور کرس، ایسے اچھا نمبر 9. آپ کیا اس پہ تھیسس اسٹانس کیا تھا اس پہ؟ اس پہ دیکھیں سوال یہ تھا کہ آئی ٹی کی ایکسپینشن جو ہے بلیسنگ ہے یا کرس ہے. عام طور پہ میں نے ریئلائز کیا کہ لوگوں نے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ایک سٹانس لیا کہ بلیسنگ اور کرس. میرا ذاتی طور پہ خیال تھا کہ آئی ٹی ایسی چیز ہے جو اس پہ ایک سٹانس لینا جو ہے وہ ٹاپک کے ساتھ جاتی ہو. تو میں نے سٹانس لیا، میں نے کہا آئی ٹی
کی جو ایکسپینشن ہے وہ بلیسنگ ہے مین کائنڈ کے لیے، خاص طور پہ گلوبل فائنانس میں، کمیونیکیشن میں، بینکنگ میں ایکسیٹرا. لیکن اگر اس کی ایکسپینشن انکنٹرولڈ رہ گئی تو یہ مین کائنڈ کے لیے بہت بڑی قرض ثابت ہو سکتا ہے. تو میں نے دونوں چیزوں میں نے بلیسنگس کو ایکنالج کرتے ہوئے قرض کو انڈورس کیا. یہ میرا سانس تھا. اچھا طلال بھائی، ایگزام ہو گئے، پیپر آپ نے دے دیا، اس کے بعد ایک پیریڈ ہوتا ہے رزلٹ آنے تک کا، تو اس دوران ایک کینڈیڈیٹ جس کو لگتا ہے کہ اس کے اچھے پیپر ہوئے ہیں، کیا اس کو انتظار کرنا چاہیے رزلٹ کا، یا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ویکیشن پہ چلے جانا چاہیے، تھوڑا سا انجوائے کرنا چاہیے، یا پڑھائی اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کر دینی چاہیے کیونکہ ایسے انسرٹن ہے، سبجیکٹیو ہے، تو اس پہ جو ہے آپ بتائیں اپنا پوائنٹ آف ویو. دیکھیں بالکل بریک لینے چاہیے. میں خود ناردرن ایریاز میں ٹور لگا کے آیا تھا ایگزامس کے بعد. تو بالکل بریک ضروری ہے. بریک لیں، اس کے بعد آپ اپنا جو بھی آپ کا پلان ہے آگے جاب کا ہے یا کرنے ساتھ ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ سیکنڈ اٹیمپٹ جنہوں نے دینی ہے ان کو تیاری اسٹارٹ کر دینی چاہیے 2-3 مہینے کے گیپ کے بعد، کیونکہ اٹس ویری انسرٹن. ٹھیک ہے اکتوبر میں رزلٹ آتا ہے تو اس سے پہلے آپ اکتوبر میں گاڈ فار بڈ آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو اس ٹائم آپ کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ ہو جائے. تو آپ 1-2 مہینے پہلے جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ ان ٹچ رہیں اگر آپ دوبارہ اٹیمپٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. طلال بھائی، آخر میں دو کیٹیگری آف پیپل کے لیے آپ کی ایڈوائز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک وہ لوگ، ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے جو بگنر ہیں، اور ایک وہ لوگ جو سی ایس ایس میں پہلا یا دوسرا اٹیمپٹ فیل کر چکے ہیں، اب ان کے پاس دوسرا یا آخری اٹیمپٹ رہتا ہے. ان دو قسم کے لوگوں کی آپ کی کیا دو ڈفرینٹ ایڈوائز ہوں گی؟ پہلے تو یہ ہے کہ جن کے اٹیمپٹس آخری رہ گئے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ون شوڈ نیور لوز ہوپ. لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو کافی اٹیمپٹس میں نکل چکے ہیں لیٹ اٹیمپٹس میں. خاص طور پہ آپ فرسٹ یا سیکنڈ اٹیمپٹ میں اگر کسی چیز کو مطلب کوالیفائی نہیں کر سکے تو اس چیز کو ریئلائز کریں کہ آپ کی مسٹیک کہاں پہ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سکسیس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کریں. میرے سے جو غلطی ہوتی ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں ایڈمٹ کروں. آپ اس چیز کو انٹروسپیکشن کریں کہ مجھ سے آخر غلطی کہاں ہوئی. میں نے آبزرو کیا کچھ کینڈیڈیٹس کیسا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایف پی ایس نے ہمیں جان کے فیل کر دیا یا آئی ڈونٹ نو رینڈم سیمپلنگ کیے پیپرس میں کچھ بھی. میں زیادہ طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ نہ کچھ تو وجہ تھی، کہیں نہ کہیں تو مسٹیک رہ گئی، تو ان پہ ضرور فوکس کریں. اور جو باقی جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے یہ ہو کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں انسان تھوڑا میچور ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بہت زیادہ میچور ہوں ایز کمپیئر ٹو 2 years بیک. تو لیکن یہ کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ کہ آپ انرجیٹک ہوتے ہیں، آپ اس طرح سے برڈن نہیں ہوتا، آپ کی رسپانسبلٹیز کم ہوتی ہے. تو فرسٹ اٹیمپٹ میں اس چیز کو آپ اپنی اسٹرینتھ کے طور پہ یوز کریں، ریلیکس رہیں، ہنستے کھیلتے ہوئے اٹیمپٹ دیں، اور باقی یہ کہ اپنے آپ پہ یقین رکھیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. صحیح. طلال بھائی، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی اس پوری جرنی سے، آپ کی گائیڈنس سے، آپ کے اس انٹرویو سے بہت سے لوگ نہ صرف انسپائر ہوں گے، انہیں یہ اندازہ بھی ہوگا کہ تیاری اسٹرکچرڈ طریقے سے مختلف سبجیکٹس کی کس طرح سے کی جائے. سو آن بیہاف آف آل آف دیم میں آپ کو تھینک یو کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے اس چینل پہ ہمارے ساتھ جڑے اور سب کی جو ہے آپ نے رہنمائی کی. تھینک یو طلال بھائی. جی بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.